یہ ہمارے بچوں کے میدوں میں جانے سے سب جو مشینیں یہاں پر لگی ہیں، جو یہاں مٹیریل موجود ہے، جتنی بڑی تعداد میں جوس وغیرہ یہاں پر موجود ہیں، جتنی بڑی تعداد میں پیکنگ مٹیریل موجود ہے، آپ اندازہ کیجئے کتنے خاندان، کتنے بچے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایکسپائر پلپ ہے جو کہ ظاہر ان جوسز میں استعمال کیا جانا تھا۔ بیسیکلی یہ ٹیٹر پیک مشین ہے جو ہائی سپیڈ مشین ہوتی ہے اس کو پیک کرنے کے لیے۔ کہ آپ دیکھیے کہ جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں پیکنگ مٹیریلز موجود ہیں۔ آج بچوں کو سیر کرائیں گے، جوس پلائیں گے، وہ جو ہفتے 10 دن کی اپنی مزدوری کے پیسے ایک غریب باپ جو جوڑ کے اپنے بچوں کو جوس پلانے جاتا ہے، وہ آگے سے زہر پلا کے لے کر آتا ہے۔ ہم جو ہے وہ 10 لاکھ فائن کریں گے، ان کا یہ سارا یونٹ جو ہے نا فیلڈ ورکر سیل کر دیں گے۔ ہاں جی بالکل، ہم ان کے اوپر FIR بھی ہو۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی اور ٹیم سریام نے مشترکہ طور پر کھانے پینے کی اشیاء اور کھانے پینے کی جگہوں کی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بہتری کے لیے بہت کام کیا ہے، لیکن آج کے پروگرام میں آپ جوسز اور کولڈ ڈرنکس کا ایک ایسا بڑا کارخانہ دیکھیں گے جو اپنے حجم اور انویسٹمنٹ کے اعتبار سے کسی بھی ملٹی نیشنل کارخانے سے کم نہیں ہوگا، لیکن کوالٹی اور قوانین کے اعتبار سے گلی محلے میں قائم کسی بھی چھوٹی سی فیکٹری سے بھی گیا گزرا تھا۔ سر السلام علیکم، کیسے مزاج؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، گڈ ٹو سی یو سر اگین۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، کیسے مزاج؟ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی جناب عاصم جاوید اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی مشیر محترمہ سلمہ بٹ صاحبہ کی قیادت میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ٹیم سریام کے ساتھ لاہور کے قریب ایک ایسی جوس فیکٹری پر چھاپا مارا جو سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں زندگیوں سے کھیل رہی تھی۔ جی اس وقت ہم لاہور سے سمجھیے کہ چند کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے اور یہ ایک طرح سے ایک انڈسٹریل زون ہے جس میں ایک بہت ہی میسو اسکیل کی فیکٹری ہے، یہاں پہنچے ہیں اور آپ یہ دیکھیے فعالیت کا اندازہ کیجئے کہ ہم سے پہلے ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی یہاں موجود ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر صاحبہ سلمہ بٹ صاحبہ بھی یہاں تشریف فرمائے اور ہم سے پہلے یہاں ٹیم ظاہر ہے اپنا کام کر چکی ہے۔ سر ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ ایک تو ظاہر ہے جو خدمات آپ اور آپ کا محکمہ سر انجام دے رہا ہے اور دوسرا اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا ہے جہاں ہم آج آئے تاکہ پھر ذرا لوگوں کو دکھائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور یہ اس طرح سے کہ یہ جوس کی فیکٹری ہے اور ان کے پاس نہ کوئی لائسنس ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس کے لیبلز کا اپروول ہے، نہ پروڈکٹ کی رجسٹریشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ نقصان دہ چیز ہے، جو زیادہ المناک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایکسپائرڈ جو پلپ ہوتی ہے، پلپ آپ کو پتہ ہے کہ میجر مٹیریل ہوتا ہے جس سے جوس بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس سے یہ جوس بنا رہے ہیں۔ لیکن سر میں جو سامنے ابھی دیکھ رہا ہوں جو پروڈکٹس، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بہت ہی کوئی انٹرنیشنل برانڈ کی پیکنگ ہے اور بہت ہی بڑے مہنگے والے سٹورز پر اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ جی سر، یہ اس کی اپیرنس ایسی ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹریکٹ ہو جائے گا اس کو لینے کے لیے، اس کا دل کرے گا کہ کوئی بہت اچھی پروڈکٹ ہے۔ اور جب ہم نے دیکھا تو پلپ جو ہے وہ تقریباً 1400 لیٹر کے قریب جو ہے وہ ایکسپائرڈ تھی۔ اس کے علاوہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ اس کی جو ہے وہ پروسیسنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے تقریباً 250 لیٹر سے قریب تھا جو کہ ایکسپائرڈ تھا۔ تو اٹ مینس کہ جو میجر دو اس کے کمپوننٹس ہیں وہ ایکسپائرڈ تھے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح بنا۔ یہ ہم ذرا پھر آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ بچے اور وہ کیسے اس کو جو ہے وہ یوز کرنے کے بعد ان پر کیا گزرے گی، لیکن یہ اللہ اکبر، اچھا یہ آپ کو اس کی جو ہے جی پلیز 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 اور کس طرح کے میں معافی چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ذرا گفتگو، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے کاپی کرنے کی بھی کوشش ہے مختلف۔ جی بالکل، اس میں بہت ساری آئٹمس ہیں، بہت ساری پروڈکٹس ہیں اور یہ ساری ان رجسٹرڈ ہیں جو کہ قانونی طور پر فوڈ اتھارٹی کے ساتھ اس کو لائسنسنگ ہوتی ہے، رجسٹریشن ہوتی ہے، پھر لیبل رجسٹریشن ہوتی ہے، جو کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں پایا گیا اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا آفینس ہے۔ پھر جب سے پلپ کی بات کی تو یہ انسانوں کی صحت کے ساتھ کھیلنا، زندگیوں کے ساتھ کھیلنا جو ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹس اے جرم۔ اور یہ جو ہے اس میں میں بتانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے ان کی، اور ہم اس کی جو فوڈ اتھارٹی کا جو کام ہے، جو ہمارا ایمبٹ ہے، وہ اسکوپ بہت بڑا ہے جس میں ہم کوالٹی ایشورنس کی بات کرتے ہیں اور ان قریب ہم ابھی ایک اس کو جو ایڈلٹریشن ہے اس کو نان بیلیبل آفینس بنانے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں حکومت کی پرائرٹیز میں یہ کہاں پہ ہے اس وقت، لیکن مجھے یہ بتائیے گا میم کہ آپ کو بذات خود یہ دیکھ کر میرے لیے بڑی، میں ظاہر میں 20 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، لیکن میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے جس اسکیل پر یہ کام ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ملٹی نیشنل۔ آپ کے لیے پہلا جو تاثر تھا یہ جگہ دیکھنے کے
بعد آپ کو لگتا تھا کہ کچھ 2 نمبر ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے کہ بہت ہی ملٹی نیشنل جی بالکل مشینیں لگی ہوئی کسی اس طرح کے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں سیٹ اپس بنے ہوئے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی فیسلٹیز ہیں. پہلے بھی ایک جگہ پہ کیچ اپ اور مسالہ جات ہے، جب ہم گئے تو وہ بھی اسی طرح دیکھ کے لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم نے پاس ہمارے پرومپٹ ہمارے پاس اکوپمنٹ ہوتا ہے کہ ہم فوراً سالٹ اور چیزیں چیک کر سکتے ہیں کیچ اپ کی کوالٹی، تو وین وی چیک تو وہ سارا کچھ جو تھا وہ فیک تھا. تو اس طرح کی جگہوں پر جا کر آپ دیکھیں کہ کس پیمانے پر یہ ہو رہا ہے اور کس میسو پیمانے پر یہ لوگوں کی بچوں کی صحت کے ساتھ زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اور یہ ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے بارے میں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس پہ ایکشن نہ لینا اس سے بڑا جرم ہے. جی ہاں بالکل ظاہر ہے، اور بڑی ہم اگین قوم کی طرف سے آپ کا فوڈ اتھارٹی کا ڈی سی صاحب کا اسپیشلی شکریہ ادا کریں گے. یہ ہمارے بچوں کے میدوں میں جانے سے سب آپ ذرا دیکھیے کہ ایک سے بڑھ کر ایک پروڈکٹ ہے، اور یہ تمام پروڈکٹ بھی کوشش یہ کی گئی ہے کہ جس طرح سے ایک کاپی ہو مختلف بڑے برانڈز کی. اور یہاں آپ دیکھیے کہ ہزاروں کی تعداد میں کارٹنز پڑے ہوئے ہیں، اور جو مشینیں یہاں لگی ہیں ان کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی 2 نمبر پروڈکٹ بنانے کا کارخانہ ہے. اور بظاہر بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیک پروڈکٹس ہیں، ڈفرینٹ برانڈز کی کاپی کرتے ہوئے یا ان کی جو برانڈنگ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے. اینڈ اگین جو مشینیں یہاں پر لگی ہیں، جو یہاں مٹیریل موجود ہے، جتنی بڑی تعداد میں جوس وغیرہ یہاں پر موجود ہیں، جتنی بڑی تعداد میں پیکنگ مٹیریل موجود ہے، آپ اندازہ کیجئے کتنے خاندان، کتنی فیملیز، کتنے بچے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. سر یہ اگین یہ تو میرا خیال ہے بالکل آئیے رائٹ، یہ صرف آپ ان کا پیکنگ مٹیریل دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا. یہ وہ پلپ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پلپ کے اوپر ہی جو ہے نا وہ ایسا مٹیریل پڑا ہوا ہے، یہ کھانے کے قابل تو نہیں ہے، کھانے کے قابل اس کو نہیں چھوڑے گا. 9/7 کو ایکسپائر ہو چکا ہے. رائٹ، یہ ٹائم نہیں گزر گا، یہ 9/7/25 اور ابھی اس نے استعمال ہونا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپائر پلپ ہے جو کہ ظاہر ان جوسز میں استعمال کیا جانا تھا. جی بالکل. تو سر بنیادی طور پر ہم یہ دیکھیں کہ ایک تو ظاہر ہے اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. جو یہ برانڈز ہیں، یہ جو ڈفرینٹ اس وقت پاکستان میں برانڈز استعمال کیے جا رہے ہیں ان کو کاپی کرنے کی کوشش ہے. بالکل اسی طرز کی پرنٹنگ، اسی طرز کا مٹیریل، اسی طرح کی تصاویر، وہی ڈیزائن کہ آپ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ ایک ملٹی نیشنل کا برانڈ ہے یا لوکلی مینوفیکچر ہوا ہوا ہے. اور جو تیار ہو رہا ہے وہ بھی اس پہ ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا. بالکل ایسے. ساتھ ساتھ اس کا جو ہے ٹیمپریچر جو ہے اس بلب کو رکھنے کا ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس ٹیمپریچر پہ ہوگی تو آگے ہم فردر اس کو پروسیس میں کھڑے ہیں، پسینے آ رہے ہیں، میں اندازہ ہے جی یہ وہ نہیں ہے. مطلب اس کی پراپر پیچھے سے چین ہی ڈیمیج کی گئی ہے، تو آگے فردر اس کو اگر ہم یوز بھی کریں گے تو اس کے والیوم کا اندازہ، اس کی پیکنگ یہ دیکھ لیں، یہ سب جو پیکنگ رولز پڑے ہوئے اور یہ پیچھے تک آپ دیکھیں، پیچھے تک بھرے ہوئے، تو یہ ملینز میں جو پیکنگ رولز پڑے سارے پیک ہو کے جانے تھے. ایک خاتون ہونے کے ناطے جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں، بچوں کی بات کرتے ہیں، تو آپ سوچیے کہ اس طرح کی چیز جو اس ماحول میں تیار ہوئی ہے اور ظاہر ہے جس کے لیے کوئی ایس او پی فالو نہیں کیے جا رہے، آپ کو کیا لگتا ہے بچے اس طرح کی چیزیں استعمال کر الٹیمیٹلی تو یوز ہو رہا ہے نا کہیں نہ کہیں، ہو رہا تھا یا ہونا تھا. بالکل. تو یہ ایک فیملی کے لیے، بچوں کے اعتبار سے، ان کے ننھے میدوں کے حوالے سے اگر ہم جی بالکل، بچوں کے اعتبار سے کیا انسانیت کے اعتبار سے اتنی غلط چیز ہے. اور آپ چھوٹے بچوں کی صحت کے ساتھ جب کھیلتے ہیں، اور آپ دیکھیں بھی گیسٹرو کے جو پرابلمز آ رہے ہیں بچوں کے اندر کتنے زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ اسی طرح کے جو محرکات ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلتھ کے اوپر کتنا برڈن آ گیا ہوا ہے، کتنا بوجھ آ گیا ہوا ہے. جو جتنے لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، اور ہیلتھ بجٹ ہمارا جو اتنا زیادہ بڑھتا ہے. تو یہ لوگ صرف یہ نہیں کہ ایک طرف ایک جرم کر کے پیسہ کما رہے ہیں، اور ناجائز پیسہ میں تو اس کو کہوں گی کما رہے ہیں، اور دوسری طرف بچوں کی صحت کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں کی نشو نما کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو کہ ہماری آج ہمارا پریزنٹ بھی ہے اور ہمارا فیوچر بھی ہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تیسری جانب یہ ہمارے لیے ہیلتھ ہیزارڈ بن چکے ہیں. اس طرح کے جتنے بھی جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور ان رجسٹرڈ جو اس طرح کی فیسلٹیز بنی ہوئی ہیں. اور اب سے آن ورڈز پنجاب فوڈ اتھارٹی کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گی. ہر جگہ پہنچیں گے، چاہے وہ جوسز ہوں، چاہے وہ مسالہ جات ہوں، چاہے وہ میٹ ہو، چاہے وہ پولٹری ہو، چاہے وہ دودھ کی ایڈلٹریشن ہو، کوئی بھی کہیں پہ بھی ہمیں جو ایڈلٹریشن ملے گی اس کے اوپر ہماری 0 ٹالرنس ہوگی. کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو بالکل کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی چھوٹ دینے کو تیار نہیں. سر اگین
ذرا یہ بتائیے کہ یہ مشینیں بڑی ہیوی مشینز لگ رہی ہیں, یہ کس کام کے لیے استعمال ہوں گی یا ہوتی ہوں گی؟ پیکنگ مشین ہے بیسیکلی, پیکنگ حال ہے اس سائڈ پہ. یہ ابھی باقی بھی کچھ ہے وہ یہ تو پیکنگ ایریا ہے, پیکنگ مشین اور پروسیس اس سائڈ پہ ہے. تو ادھر سے کرتے ہوئے سر ہم جائیں گے. بیسیکلی یہ ٹیٹرا پیک مشین ہے جو ہائی اسپیڈ مشین ہوتی ہے اس کو پیک کرنے کے لیے. اچھا, ایک چیز میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو قوانین ہیں اس کے مطابق جتنی بھی را مٹیریل ہے اس کی سٹوریج کی کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تمام ہائیجین, تمام جو ایس او پیز ہیں ریلیٹڈ ٹو ہائیجین اور سٹوریج اس کو کمپلائی وتھ کیا جائے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نان فوڈ گریڈ ہے, اس کے اندر اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. زنگ لگی ہوئی یہ خود بھی نان فوڈ گریڈ ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہیں سے سستا پروڈکٹ جو ہے وہ قریب جو کہ ایکسپائر ہونے کے بالکل قریب تھا اس کو سستا لے کے آئے, اور ایک طرح سے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی فوڈ گریڈ جو ہے نا یہاں پہ کام نہیں ہوتا. نہ کوئی کنٹینر فوڈ گریڈ ہے, نہ کوئی اور, نہ اس کی جو ہے نہ کوئی اور ایس او پیز کو فالو کیا گیا. تو ایکسپائرڈ چیز کا را مٹیریل کا کسی پروسیسنگ کے اندر یا پروسیس فوڈ کے اندر لے کے آنا سب سے بڑا جو ہے وہ جرم ہے, اور اس کی کوئی جو ہے نا معافی. ہم ذرا ایک اگر آپ اجازت دیجیے تو آئیے نا پلیز ایک راؤنڈ یہاں اس طرف. آپ ذرا اندازہ کرتے جائیے, یہ ٹیٹرا پیک کی پوری پیکنگ مٹیریل ہے, یہ رولز یہاں پر پڑے ہوئے ہیں, اور یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ ڈبے بننا ہوں گے اس سے ہمیں, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, یہ ملینز آف پیکنگ مٹیریل ہے جس میں یہ ملٹیپل قسم کے جوس آئٹمز ہیں, اور یہ پورے پنجاب کی مختلف جگہوں پر یہ سپلائی ہوتی ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ ریٹیلرز کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جب وہ جن سے اپنی پروڈکٹ لیتے ہیں تو وہ اس وقت میک شیور کریں کہ وہ لائسنس ہولڈر ہے جس سے وہ لے رہے ہیں. ایک جو سپلائر ہے جو لائسنس ہولڈر ہی نہیں ہے, اس کی جو پروڈکٹ رکھے گا جو ریٹیلر, ہم اس تک پہنچیں گے, اور ہم ریٹیل شاپس پر بھی جا کر اس کا جو ہمارے پی ایف اے کے آلریڈی جو فوڈ انسپیکٹرز ہوتے ہیں وہ آلریڈی شاپس پر جاتے ہیں کوالٹی ایشورنس کے لیے, کلیننس کے لیے, بہت سارے جو ہمارے ایس او پیز بنے چیک کرنے کے لیے. ہم ان کو تنبیہ کریں گے کہ وہ ہمارے جو اس چیز کو دیکھیں کہ جو لائسنس ہولڈرز نہیں ہیں اور جو فیک جو اس طرح کے پلانٹس ہیں ان کی بائنگ بند کی جائے. ریٹیلر اینڈ پر بھی جو ہے اس کا سدباب ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ ریٹیلر ہے, اور یہ لوگ کہیں نہ کہیں سے لیکیجز اور اس طرح کے جگہیں بنا لیتے ہیں, راستے بنا لیتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں. ہم ان کا پیچھا ضرور کریں گے, لیکن ساتھ میں ہم ریٹیلر سائڈ کو بھی یہ بالکل ہم دیکھیے لاہور سے ہٹ کر ایک بالکل بہت ہی ایسی جگہ کہ جہاں عام طور پر کوئی عام شہری آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ایک تو ظاہر ہے ایک طرح کے برانڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ان کے اپنے کریٹڈ برانڈ ہیں. ایک یہ ایفرٹ ہے کہ جس کو وہ جو اس وقت پاکستان میں استعمال ہونے والے برانڈز ہیں ان کی کاپی کی کوشش لگ رہی ہے, تصویر میں بھی, فونٹ کے سٹائل میں بھی, پیکنگ مٹیریل کے اعتبار سے بھی. اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس کو ہم مس برانڈنگ بھی کہتے ہیں, اور اٹس اے کائنڈ آف کاؤنٹر فیٹ ٹو دا اوریجنل پروڈکٹ. اب دیکھیں کہ تمام مشہور برانڈز کو جو ہے وہ کاپی کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تھوڑا سا اسپیلنگس کو چینج کر دیا گیا ہے, تھوڑا سا کلر اسکیم وہی ہے, فونٹ وہی ہیں, کلر اسکیم وہی ہے, فونٹ وہی ہیں, تصویریں تک جو ہیں عام کی یا مختلف کلروں کی سیم لگائی وہ سیم لگائی ہوئی ہیں. اب اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ شہر کے جو مضافات ہوتے ہیں نا وہاں پہ جا کے, اور مختلف جو موٹر وے کے سروس ایریاز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ لوگ اپنی پروڈکٹس کو لانچ کرتے ہیں. کہ وہاں پہ جو کسٹمر ہوتا ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ کسٹمر جو ہوتا ہے نا وہ ایک مسافر کسٹمر ہوتا ہے, وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی ایسا جو ہے نا اتنی وہ ہوتی بھی نہیں ہے, جو مل گیا اس نے استعمال کر لیا. تو ان کے لیے وہ بڑی پوٹینشیل جو ہے نا مارکیٹس ہوتی ہیں, تو اس کو یہ لوگ جو ہے وہ ناک کرتے ہیں. ابھی یہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے, یہ آپ کو اس کو کھولیں گے, یہ اس طرح کے ہمیں. اچھا جی یہ ہے جی, یہ کب ایکسپائر ہو گیا جی؟ یہ ایک سال پہلے کا ایکسپائر ہے, 23 فیب کی ہے, اور ایک سال تک یوز کر سکتے ہیں. اوکے, 24 میں یہ ایکسپائر ہو چکا ہے. اور اس کو ٹیٹرا پیک کو محفوظ کرنے کے لیے ہائیڈروجن پر آکسائڈ یوز ہوتی ہے, اور یہ بھی جو ہے یہ ایکسپائرڈ مطلب یہ پیکنگ بھی جو محفوظ بنانی جس نے وہ مٹیریل بھی ایکسپائرڈ ہے جو یوز کیا. اور یہ اس طرف کیا پیکنگ مٹیریل یہ ادھر ہی سارا پڑا ہوا تھا, یہ باقی گیلنز بھی نہیں, یہ کارٹنز میں کیا موجود ہے؟ ڈبے لے کر جاتے ہیں, یہ جو کارٹنز میں جب وہ ڈبے سارے پیک کر لیتے ہیں تو یہ اس کو بیسیکلی. وی آل نو کہ فوڈ اتھارٹی کتنی فعال ہے,
ہم نے بھی کوشش کی کہ جہاں جہاں آپ کے ساتھ ہم موجود رہ سکیں بطور میڈیا ٹیم، اور ہم نے ایسے ایسے علاقوں میں جا کر دیکھا کہ جہاں شاید کسی ایک عام شہری کا جانا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا بشمول اس جگہ کے، لیکن یہ اتنی دیدہ دلیری سے اس کے باوجود یہ میں حیران ہوں کہ یہ کام اب تک جاری رکھے ہوئے ہیں لوگ اس طرح کے. دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک تو فوڈ اتھارٹی کی سکسیس ہے کہ ہم لوگ اپنی ویجیلنس کی ٹیمز کے ذریعے اور آپریشنز کی ٹیمز کے ذریعے یہ ہم بریک ٹریک کرتے ہوئے ایک جگہ سے ایک شاپ سے ہم نے اس کو خریدا اور اس کے بعد بیک ٹریک کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، تو یہ ایک ہماری کامیابی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ مضافات میں، یہ بھی شہر کا ایک مضافاتی ایریا ہے، ہم نے 2-3 پہلے بھی پروگرامز کیے وہ مضافاتی ایریاز کے اندر تھے، بلکہ یہ تو انٹرچینج میں بھی نیا بنا ہے شاید، اس سے پہلے تو یہاں کو اترنے کا کوئی وہ تھا ہی نہیں، کسی کو اس طرح سے پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. اور تیسری اس میں اہم چیز جو ہے جس کا میڈم صاحب بھی تذکرہ کر رہی تھی، ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں کو بیل جو ہے وہ فوری طور پہ مل جاتی ہے. یہ قانون میں ہم انشاءاللہ ترمیم لے کے آ رہے ہیں. ایک تو جتنی بھی ملاوٹ ہے اس کو نان بیلیبل اوفینس قرار دے رہے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ اس کی جو مدت ہے سزا کی اس کو بھی بڑھا رہے ہیں تاکہ جو بھی غیر قانونی کام کرے گا، جو ملاوٹ کرنے والا کام کرے گا، ہم اس کو میکسیمم جو ہے وہ پنشمنٹ دلوائیں گے، تو وہ ڈیٹرنس آف پنشمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اس کا راستہ روکنے میں کامیاب. بالکل میم، آپ بھی ذرا بطور اسپیشل اسسٹنٹ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ محکمے کی جو کارروائیاں ہیں اس کے اعتبار سے بھی، اور جو سزا مل رہی ہے لوگوں کو اس کے اعتبار سے بھی، آپ سمجھتی ہیں قابل اطمینان ہے قانون سازی اب تک جو ہے، یا اس پہ بہتری کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں بہتری کی اس لحاظ سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بھی آپ دیکھیں میرے پاس جیسے پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ پورا ڈپارٹمنٹ، رائٹ، فوڈ اتھارٹی اس کا ایک کمپوننٹ ہے. اس کے علاوہ بھی یہ ہم نے فیس کیا کہ جب ہم کسی بھی جگہ پر جا کر ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں، ہمارے پرائز کنٹرول چاہے اوور پرائسنگ ہو چاہے ایڈلٹریشن ہو، جب ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بہت آسان ہوتا ہے ان کے لیے عدالت جا کر بیل لے لینا، اور وہ چند گھنٹوں میں بھی بیل ہو جاتی ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے، بلکہ وہ الٹا ہمیں منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پکڑ کے کیا کر دیا. حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان کے لیے. اکثر میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بعد میں بڑا مسکراتے ہیں دیکھ کے مجھے بہت سی جگہوں پہ جب ہم پکڑتے ہیں کہ آپ نے کیا کر لیا. تو اس کا سدباب کرنے کے لیے ہم جو ابھی پنجاب لیول پہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو 2 بہت بڑے ایکشن جو ہم نے ابھی کرنے جا رہے ہیں، ایک پیرا اتھارٹی بنی ہے جس کی کل ہی انوگریشن ہوئی، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، جو پرائز کنٹرول کا بیسکلی فرائض انجام دے رہی ہوگی، جس کے اپنے پولیس اسٹیشنز ہوں گے. 154 تحصیلز میں نئے اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جس میں میجسٹریسی کے جو اختیارات ہیں وہ بحال کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب جو ابھی ہم اس کو ایڈلٹریشن کو نان بیلیبل افینس بنانے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے پرپوز یہ کیا ہے فوڈ اتھارٹی نے کہ ہم اس کے اندر یہ 5 سال کی امپریزنمنٹ اور 10 ملین تک کا جرمانہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تاکہ کسی کو ایک ایسا ناکنگ ہو، ایک ایسی پنشمنٹ ہو پکڑا گیا تو پھر کوئی رعایت نہیں. اور دوسری جانب یہ دیکھیں، آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں، یہاں پر آپ والیوم دیکھیں، کیا یہ 5 سال کی سزا، یہ جو ہمارے پورے جو بچوں کے ساتھ جس طرح کھیلا جا رہا ہے، کیا 5 سال کی سزا زیادہ ہے؟ کیا 10 ملین کا جرمانہ زیادہ ہے؟ یہ دیکھیے نا، یہ سارا معاملہ صرف بہر ملاوٹ کا یا ایکسپائرڈ اشیاء کے استعمال کا یا مس برانڈنگ کا نہیں ہے، یہ ظاہر ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ جو اس کا برڈن آتا ہے، جو اربوں، اس کا ایک الگ نقصان ہے. جی، ہیلتھ سسٹم پہ الگ برڈن آتا ہے، ہماری جو اس کے اوپر کاسٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں، ہم جو ہیومن کاسٹ دے رہے ہیں، جو سوشل کاسٹ دے رہے ہیں، ہم جو اکنامک کاسٹ دے رہے ہیں، پھر ہمارے جو آپ دیکھیں ہمارے بچے ہیں، یہ اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں ہماری پوری قوم ہے، اگلی نسل ہے جس کی آپ صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس سے بڑی بات ہو کیا سکتی ہے؟ اور اس لیے اس کو ہم اس کے اوپر جو ہے سخت سے سخت. میرے لیے تو بس ہر لمحہ حیرت کا لمحہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے، اگین کیمرہ آپ کو دکھائے گا بھی کہ آپ دیکھیے کہ جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں پیکنگ مٹیریلز موجود ہیں، جو مشینیں ہیں وہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کسی ایسی جگہ پر یہ مشینز موجود ہو سکتی ہیں جو کہ ظاہر ٹیٹرا پیک کی پیکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. پھر جو کارٹنز یہاں پر موجود ہیں، اینڈ اگین یہ لفٹرز ہیں کہ جن کے ذریعے یہ جو کارٹنز تھے ان کو اتارا جاتا ہے. یہ ابھی ایک ہم نے کارٹن اتارا ہے، یہ 1 لیٹر انہی میں سے ایک ہے. 1 لیٹر کی جو پیکنگ ہے اس کے یہ جو ہے نا وہ جو بڑا شاندار والی پیکنگ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کم از کم لاکھوں لیٹرز کی پیکنگ کا سامان یہاں پہ موجود ہے، بلکہ ملینز آف لیٹرز کے جو جوسز ہیں ان کو پیک کرنے کا سامان موجود ہے. تو اس شخص نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہے، ایک بڑی انویسٹمنٹ کر کے تو آپ اس طرح کی جو ہے وہ اڈلٹریٹڈ پروڈکٹ اور ایک سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں دینا چاہتے ہیں. تو اس سے بہتر ہوتا کہ یہ شخص جو ہے اپنی اچھی برانڈنگ کے ساتھ تھوڑی محنت کر کے، تاکہ تھوڑی محنت کر کے بہتر کام کر لیتا. تو اتنی انویسٹمنٹ کو یہ سر یہ کیا رویے ہوتے ہیں ہمارے؟ آپ بالکل بات بجائے، یہ جو مشینز ہیں یہ بھی ملینز کی ہوں گی آئی ایم شیور، اور یہ پیکنگ مٹیریل جو یہاں موجود ہے
یہ جگہ اٹ سیلف، اینڈ اگین ہم مزید اس کو دکھائیں گے بھی جیسے وہ سب کام ہو رہا تھا. یہ کیا ذہنیت ہے کہ ہمیں ایک بڑے برانڈ کی چیپ کاپی بنا کے اور گھٹیا ملاوٹ کے ذریعے اور گھٹیا مٹیریل کا استعمال کرتے ہوئے کرنے بجائے اس کے کہ ہم کوئی اپنا برانڈ اسٹیبلش کرنے کی جانب جائیں. یہ کیا ذہنیت ہے؟ دیکھیں یہ ذہنیت یہی ہے کہ راتوں رات امیر ہونے کی اور یہ سمجھنے کی کہ قانون جو ہے وہ شاید موجود نہیں ہے. تو قانون جو ہے وہ سی ایم پنجاب کی جو ہے وہ زیر نگرانی موجود ہے اور اپنا ہم جو ہے وہ کام ہر اس علاقے میں جہاں پہ ملاوٹ کا کام ہو رہا ہے ہم اس کو جا کے جڑ سے اکھاڑیں گے. یہ ہمارا مشن ہے اور انشاءاللہ اس طرح کے لوگوں کو ہم سوسائٹی سے باہر نکالیں گے. بالکل ٹھیک. آئیے سر پلیز آپ ذرا یہ اندازہ کیجیے، ڈی جی صاحب نے بھی فرمایا کہ جو اسکیل ہے یہاں مینوفیکچرنگ کا اس کا اندازہ کیجیے کہ یہاں لفٹرز موجود ہیں. یعنی وہی بات کہ کوئی ایک عام چھوٹی موٹی ملاوٹ کی فیکٹری نہیں ہے، کوئی ایک عام چھوٹا موٹا کارخانہ نہیں ہے. شاید کسی بھی بڑے مینوفیکچرنگ یونٹ سے آپ اسے کمپیئر کر سکتے ہیں. اور یہ ابھی ہم نے صرف آپ کو پیکنگ مٹیریل دکھایا، آپ اس سے اندازہ کیجئے. باقی اس کے علاوہ مزید آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے میسو اسکیل پہ یہ کام ہو رہا تھا. یہ مشینز جو ہیں یہ پیکنگ کے لیے استعمال کی جانی تھی. اور اگین اب آپ کچھ مزید مشینیں بھی دکھاتے ہیں. اسمبلی لائن ہے، کس طریقے سے یہاں پہ جو ہے نا وہ پروڈکشن ہوتی ہے، تو وہ ایک تھوڑا سا اس کا ہم ڈیمو آپ کو جو ہے نا یہاں پہ دیتے ہیں. کیا حال ہے آپ کا جی؟ ٹھیک ہے آپ؟ سر میں محمد افضل بات کر رہا ہوں. جناب کریں. ہمارا یہاں کوئی انلیگل کام نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا سر. جی ہمارا ہم نے پہلے یہاں پہ میں ایز اے جی ایم آپ جنرل مینیجر ہیں؟ جی جی ایم کام کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے پہلے یہ پلاٹ لیا، اس کے بعد اس کی اریکشن کروائی ہے. ہمارا یہ ایک پلانٹ نہیں ہے، ہمارا دوسرا پلانٹ کے پی کے میں ہے. اوکے چلیں. سائڈر فوڈ کے نام سے ہی ہے. سارے برانڈ ہمارے وہاں رجسٹرڈ ہے سر. اچھا. ہم نے ابھی یہ مال بنا کے اسٹے کیا ہوا تھا کہ یہ بعد میں بیلون ہو جاتا ہے، اگر مارکیٹ میں جائے گا تو کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو، اس لیے یہاں اسٹے دیا ہوا ہے. ہم نے اپلائی کرنا تھا، یہ جس دن آئے ہیں. نہیں سر دیکھیں یہ آپ سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں مجھے. بنیادی بات ہے میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، یہ بھی سن رہے ہیں کھڑے ہو کے ہم کوئی اور آپ کی بات. گزارش یہ ہے کہ اپلائی کرنے سے بعد میں کام شروع ہوتا ہے. سر کام سٹارٹ ہی نہیں ہوا ابھی تک. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ جو ہے یہ کنویئر پہ ابھی پیکٹ لگائے ہیں سر. نہیں پڑے ہوئے تھے پہلے؟ نہیں پڑے ہوئے لگائے تھے. میں حلفاً کہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کام یہ کہاں تیار ہوئی یہ ساری چیزیں؟ ہاں یہ بنے ہیں سر. یہی بنے. جس دن فوڈ اتھارٹی آئی اس دن بھی سر بند تھا پلانٹ. آپ کا اس میں نام دوبارہ بتائیے. محمد افضل جی. افضل بھائی یہی تیار ہوئے ہیں؟ جی بالکل. اس سے پہلے آپ کو پرمیشن لینی چاہیے تھی. اس سے پہلے آپ کو جی پرمیشن لینی چاہیے تھی سر لائسنس کا. یہی تو بات ہے. اچھا دوسری گزارش، یہ جو مٹیریل آپ کا ایکسپائرڈ پڑا ہوا ہے جی یہ یہاں موجود ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سر ساری بات آپ خود مان رہے ہیں، پھر شکوہ کس بات کا؟ سر شکوہ کیا آپ کا؟ شکایت یہ ہے نا کہ سر یہ جو یونٹ لگا ہے نا سر یہ کوئی ہم نے چوری چھپے نہیں لگایا سر. اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے سر. انلیگل ہے. ابھی جس لمحے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے کیونکہ اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے متعلقہ اتھارٹی کے پاس. ایسا ہی ہے سر. یہ جو برانڈ ہمارے وہ رجسٹرڈ ہے، ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. سر یہاں رجسٹریشن ہونی چاہیے. جواب دیں کہ یہ جو ایکسپائرڈ مٹیریل ہے جی سر یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. انہوں نے لا کے رکھا ہے یہاں پہ ہونا چاہیے. پڑا ہوا تھا نا سر. نہیں ہونا چاہیے. تو غلط ہوگی. مجھے تو آپ کی شکوہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا. اگر سر ڈی جی صاحب کہتے ہیں ہم یہاں پلانٹ بند کر کے چلے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں سر. میرا خیال ہے اس طریقے سے اور اس ماحول میں تیار کرنے سے بہتر ہے چلے جائیں. میرا بچہ اگر یہ استعمال کرے گا تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ ایکسپائرڈ چیز سے. جی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات تھوڑی ہے کہ یہ والی جو پروڈکٹ بنی ہے جو ابھی یہ وہ سارے ذرا یہ جو پڑے ہوئے تھے نا فرنٹ پہ ذرا لے کے آئے سارے. اٹھائیں بیٹا لے کے آئے جلدی سے. ایک منٹ افضل صاحب اللہ کو ہم نے جان دینی. یہ مینگو والا وہ کھولیں گوگل پہ کھولیں ذرا. اس کی رجسٹریشن سر آپ کو سر میری گزارش تو سن لینا. دیکھیں نا اللہ کو ہم نے جان دینی ہوتی ہے. ہر چیز 2+2=4 بھی نہیں ہوتی. اخلاقیات بھی ہوتی ہیں. ہمیں لڑائی نہیں، ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے. آپ کو بھی آپ کے تھرو جو باقی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کہ ان کو سمجھ میں آئے کہ ہمارا پرابلم کیا تھا، ہمیں کس وجہ سے جو ہے نا وہ اتھارٹی یہاں پہ آئی ہے. جی یہ اس کا را مٹیریل پلپ ہے اور ہائیڈروجن پیروکسائڈ دونوں ایکسپائرڈ. ٹھیک ہے وہ آپ نے دیکھے ہیں. ان سے یہ پوچھیں کہ کیا اس کے علاوہ ان کے پاس صحیح ہائیڈروجن پیروکسائڈ اور مٹیریل ہے ہی نہیں. ایک چیز اور دوسرا یہ والی پروڈکشن جو ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس مٹیریل کے علاوہ کسی مٹیریل سے جو ہے بنائی ہے
جو ہے وہ جب وہ جس کی MRDs موجود ہوں، جس کی ابھی ایکسپائرڈ جو ہے را مٹیریل ایکسپائرڈ نہیں ہو، جب وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو جو کچھ بھی بنایا گیا ہے وہ اسی مٹیریل سے بنایا گیا ہے، تو یہ ایک بگ اوفینس ہے۔ بالکل سر، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پلیز؟ سر میرا نام محمد علی ہے، میں فل ہوں فوڈ سائنس اینڈ زندہ باد، بہت اچھی بات ہے۔ پہلے تو سر ہم اپنی غلطی مانتے ہیں سر، بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں ان کے پاس وہ جانا چاہیے تھا، رجسٹرڈ ہونا چاہیے، بالکل رجسٹر ہونا چاہیے تھا، ہمیں پروڈکٹس ان کو جو وہ دینی چاہیے تھی تاکہ اس کی انالیسس کی رپورٹ بھی آتی ہے اور مزید ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم سے سر بیسیکلی غلطی اس طرح ہوئی کہ سر ہم جو ہے وہ ڈبل مائنڈ ہو رہے نا سر، کہ اس کو مزید آگے لے کے وہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا نا سر۔ دوسری بڑی مسٹیک یہ ہوئی کہ ہم نے KPK سے یہاں پیپر بھیج دیا بغیر رجسٹریشن کے یہاں کے۔ ایڈریس کیا؟ یہ ہتار کا ہوگا سر جی، وہاں بھی ہمارا پلانٹ تھا، ہم نے وہاں سے آف کر دیا تھا 2021 میں، اس کی یہ پراپر ہمارے پاس لائسنس ہے آف کیا اور آج 2025 میں اسی ایڈریس پہ آپ بنا رہے ہیں؟ میم یہ وہ ٹرائلز ہم نے کیے تھے، یہ مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اچھا خیر چلیے، اچھا سر، پھر اس کے بعد یہ تھا سر کہ یہ PSQC کے اسٹینڈرڈز ہیں نا سر، یہ اس کے قریب کی نکال لینا چاہیے۔ اچھا سوری، یہ پاکستان اسٹینڈرڈز کتنا سر آپ ابھی بھی کھول لیں، اس کے یہ اسٹینڈرڈز ہیں سر، آپ کی اسپیلنگ سیم نہیں ہونے چاہیے سر، آپ کا ڈیزائن سیم نہیں ہونا چاہیے سر۔ بھی تو جان دینی ہے سر، بالکل دینی ہے دیکھو، سر۔ اسپیلنگ سیم نہیں ہے، آپ خدا کو حاضر ناظر مجھے جان کے بتائیں، یہ کاپی نہیں ہے سر، کاپی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ یہ فرق ہے سر، اسپیلنگ کا فرق ہے۔ بھائی مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی جس کو پیاس لگی ہوئی ہے، جو ٹریول کر رہا ہے، وہ ٹھنڈا جوس نکال کے پینے سے پہلے پڑے گا؟ جب میں ایک دھیان رکھیں سر، یہ ہے بالکل آپ نہیں سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ دیکھیں سر، اگر ایسے نہیں پڑتا اس کو یہی لگے گا بالکل ہے سر، میں آپ کو اگلی بات کرتا ہوں، اور وہ ایپل والا بھی دکھائیں پلیز۔ اگر ہمارے پاس کوئی 2 نمبری ہوتی نا سر تو ہم اس سے بڑی 2 نمبری ایڈریس بھی نہ ڈالتے سر۔ گزارش تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کہاں پہ اس کو اینک نکالے گا، پسینے میں شرابور پڑے گا اس کو، دیٹس ٹرو۔ میں کہہ رہا ہوں پہلی بدیانتی یہاں سے ثابت ہو۔ ایک سیکنڈ سر، میں آپ کو نا وہ KPK میں ہم بات نہیں کر رہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے یہاں پہ رجسٹر ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ہونا چاہیے سر، نہیں ہوا، غلط بات ہے، یہ ہماری مسٹیک ایڈمٹ کرتے ہیں سر۔ پلپ جو ہے یہ ایکسپائرڈ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونی چاہیے، پڑا ہوا ہے یہاں پہ پریمیسز کے اندر سے بینگ یہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ میں یہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ ڈسکارڈڈ کسی ایریا میں پڑا ہوا ہوتا تو سمجھ میں آتا۔ آپ کا وہ جو دوسرا سر کیا ہائیڈروجن پارک، وہ ایکسپائرڈ 1 سال پہلے سے، وہ ایکسپائر ہے سر، وہ یہ مشینز کے لیے وہ را مٹیریل میں نہیں آئے گا۔ آپ کیا، اچھا اب آپ مجھے بتائیے اس کا یوز کیا ہے، بتائیں ذرا سر۔ ہائیڈروجن کا یوز یہ ہوتا ہے سر، جو جی سر، پیپر جو وہ چل کے جاتا ہے یہ مشین کے اوپر نا سر، اس سے مائکرو آرگنیزم کو وہ کل کرتی ہے سر، ہیٹ چیمبر میں جا کے سر۔ انٹیریئر سائڈ کو پیپر کو وہ واش کرتی ہے اور اس کو ڈس انفیکٹ کرتی ہے، جو اس جوس کو آگے پریزرویشن میں ہیلپ دیتا ہے۔ جب وہ خود ایکسپائر ہوگا اور آپ کے سامنے آپ کے پاس کوئی ہے بھی نہیں تو پھر آپ اس کو ڈیفینڈ، مجھے سمجھ نہیں لڑائی کس بات کی ہے، مجھے صرف یہ بتائیں جب سارا مٹیریل ایکسپائرڈ ہے، جب آپ کے پاس کوئی رجسٹریشن نہیں ہے تو یہ سارا ہے نہیں سر، بالکل کچھ تیار ہوا ہے۔ یہ بات سر نے کی ہے، اگر یہ مجھے بتائیں کہ 2 دن پہلے پلپ ایکسپائر ہوا ہے تو یہ کتنی دیر پہلے ایکسپائر ہونا چاہیے تھا؟ آپ نے اس کو کتنی شیلف لائف دی جوس کو آگے؟ اگر 2 دن کی اس کی خود کی شیلف لائف ہے، نہیں سر، نہیں ہونا چاہیے تھا ٹیمپریچر پہ جس میں ہم کھڑے ہیں، آپ کو بھی پسینہ سر۔ یہ بیسیکلی آگے جب پیچھے سے یہ سیل ہو کے پیکٹ آتا ہے، فروٹ پاؤڈر پرنٹر اور آگے اوور ریپ اور یہ جو اس کے ساتھ اسٹرا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا، یہ بھی بہترین جو اگین ایک ملٹی نیشنل برانڈ ہے اس کی کاپی ہے، یہ بھی ہمارے یہاں پاکستان کے بڑے برانڈز ہیں ان کی، تو یہ تو ہمارے لیبل اپروول کا بیسیکلی فنکشن ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا کمپیریزن کو برانڈ مارکیٹ میں ہوتا ہے نا تو ہم اس کی اپروول نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے بعد میں ہمیں کمپلینٹ کرنی ہوتی، ملتا جلتا ہو، جیسے کہ ریزمبل میں بھی کوئی ہمارے پاس لیبل لے کے آئے گا فوڈ اتھارٹی کے پاس تو ہم اس کو اپروول نہیں دیتے۔ تو جب یہ اپروول نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو پھر فردر ہم اس کو چلنے نہیں دیتے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اس کی جب پروڈکٹ ہوتی ہے اپروول ہو جائے تو پھر ہم اس کی پروڈکٹ رجسٹرڈ کرتے ہیں، اس کا سیمپل لیتے ہیں، اس کی جو انٹیریئر مٹیریل ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے، اس میں پلپ کتنا ڈالا ہے، اس میں بریکس اس کا کتنا ہونا چاہیے، اس کے TSS کتنے ہونے چاہیے، وہ سارے پھر وہ پروڈکٹ رجسٹرڈ بھی نہیں۔ میں ذرا پوچھتا ہوں سر، بیفور ہم آگے بڑھیں ذرا یہ پروسیس سارا دیکھیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایک بڑے برانڈ کی طرح کا دکھنے والا پیکنگ مٹیریل ہے،
وہ بھی جورسڈکشن ہے فوڈ اتھارٹی کی کہ اس کی اپروول نہ دیں؟ دیکھیں وہ جی یہ ہمارے قوانین کے مطابق جو لیبل ہے، ایک تو انہوں نے پروڈکٹ کو رجسٹر کرانا ہوتا ہے کہ ہماری یہ پروڈکٹ ہے، اس کے بعد جو لیبل ہے اس کو انہوں نے رجسٹر کرانا ہوتا ہے. اب لیبل میں ہم نے قانون کے مطابق یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ یہ ریزیمبل نہ کر رہا ہو، اس کے نام کے اسپیلنگ، اس کی کوئی بھی ایسی کونوٹیشن کسی طریقے سے یہ نظر نہ آ رہا ہو کہ یہ کسی کو کاپی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ساری چیزیں ہم قانون کے مطابق اپنے جو لیبلز کے اپروول ہے اس پروسیس کے اندر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جب بھی کوئی پروڈکشن ہوتی ہے نا، اس کے اندر انہوں نے یہ جو انگریڈینٹس یہاں پہ مینشن کیے ہوتے ہیں، اس کا انہوں نے کسی نہ کسی رجسٹرڈ فرم سے جو اس کو سرٹیفائی کرتی ہے سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے. یہاں پہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ موجود ہیں، آپ خود ان سے پوچھ کے دیکھ لیجیے کیا اس جو انگریڈینٹس انہوں نے مینشن کیے ہوئے ہیں کیا اس کا ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ موجود ہے جو انہوں نے اس کی کہانی ہے جو نیوٹریشن ویلیو یہاں پہ بتائی ہوئی ہے کیا اس کی سرٹیفکیشن موجود ہے. یہ تمام قوانین جو ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اور یہ جو نیشنل ہارمونائز اسٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق ہے. یعنی کہ پورا کا پورا پاکستان ان اسٹینڈرڈز کے اوپر جو ہے وہ ایک ہی پیج کے اوپر کھڑا ہے اور کسی بھی طریقے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ جو ہے قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں جب ان کی مین جو دو پروڈکٹس جو ہیں ایکسپائرڈ ہیں جنہوں نے را مٹیریل پروڈکٹ میں استعمال. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ملتے جلتے پیکنگ مٹیریلز ہیں، آپ بطور ایک خاتون بتائیے گا کہ کیا ہم عام طور پر بغیر پڑھے کہ ایگزیکٹلی کیا لکھا ہوا ہے ہم اٹھا لیں گے؟ ہمارے گھر کے جو بائنگ کرنے والے جو ہیلپرز ہیں وہ کیا برانڈنگ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ایگزیکٹلی اسپیلنگز کیا لکھے ہوئے ہیں؟ وہ تو جس طرح کی چیز ہمیں اشتہارات میں اس میں نظر آتی ہے ویسی کلر اسکیم کا ایک ڈبہ پڑا ہوا اٹھا لیں گے ہم. اس میں اقرار آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ زیادہ جو اس کی مارکیٹ ہے وہ ہوتی ہیں تھوڑا مضافات رورل ایریاز اور جو سیمی اربنائزڈ ایریاز ہوتے ہیں، سلمز ہوتے ہیں، یہ زیادہ ان جگہوں پر ان کی مارکیٹ وہ ہوتی ہے اور زیادہ آڈینس وہاں پہ یہ کیٹر کرتے ہیں. وہاں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی نہ اسپیلنگ میچ کر سکتا ہے، نہ رنگ میچ کر سکتا ہے، نہ یہ پہچان کر سکتا ہے. آپ جوس خریدنے کی بات کریں وہ ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ یہ کون سا جوس ہے اور کیا ہے. وہ صرف میں یہ دیکھیے بالکل آپ اس میں ایون انہوں نے صرف نائس فروکو کر دیا، سیم فونٹ سٹائل ہے، سیم تصویر کا استعمال کیا گیا. اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ذرا رکھیے گا بھی اپنے پاس. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر میں نہیں ہو سکتا یہ آپ ابھی کسی ٹریول کر رہے ہوں، ہم نے پڑھنے میں کچھ 4 منٹ لگائے. جی آپ جب سفر کر رہے ہیں اور راستے میں جو آتے ہیں اسٹیشنز آتے ہیں، آپ بہیرا پہ جیسے کھڑے ہوتے ہیں، کہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں، موٹر وے پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کتنی ولنریبلٹی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایکسپائرڈ مٹیریل سے بنا ہوا کنزیوم کر رہے ہیں. اور مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ اس کو آپ یہ کہہ دینا کہ میرا نہیں خیال کہ اس کو صرف سیل کرنا چاہیے، اس کو صرف بند کرنا چاہیے. اس پہ بالکل ہم اس کے اوپر پوری کارروائی ہوگی، اس کے اوپر ایسا نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو اتنا آسان لے لینا کہ جی یہ کے پی میں رجسٹر تھا، ہم نے یہاں کے کھول لیا، یہ پہلے 4 سال پہلے رحیم یار خان میں تھا، اب ہم نے یہاں پہ ٹیسٹ کیے ہیں یہ ڈبے کیونکہ اب ہم پکڑے گئے ہیں تو ہم یہ اسٹوری سنانا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کہانیاں سن لیں تاکہ ان کو بھی بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایگزیکٹلی ان کو لگ ہی نہیں رہا کہ کوئی پرابلم. اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ لوگ پہچان سکیں گے جن جگہوں پہ یہ بھیجتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو جوس پینے کو ملتا کتنا ہے. وہاں پہ جب کوئی مہمان آتے ہیں، جب کوئی عید آتی ہے، جب کوئی اس طرح کے تہوار ہوتے ہیں، تب بھی آپ کو یہ 2 نمبر چیز ملے. ایز اے ٹریٹ انہوں نے اس کو کرنا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں لے کر آنا ہوتا ہے، پیسے جوڑ کے جمع کر کے کسی دن بچوں کو جوس پلانا ہوتا ہے. آج بچوں کو سیر کرائیں گے، جوس پلائیں گے. وہ جو ہفتے 10 دن کی اپنی مزدوری کے پیسے ایک غریب باپ جو جوڑ کے اپنے بچوں کو جوس پلانے جاتا ہے وہ آگے سے زہر پلا کے لے کر آتا ہے. یہ ذرا آپ دیکھیے خواتین حضرات، یہ اس کے لیے اربوں روپے کے بلکہ اربوں ڈالرز کے پلانٹس لگتے ہیں ٹیٹرا پیک کی پیکنگ کے لیے. مگر وہی بات کہ یہاں بھی ملینز آف روپیز سے جو پیچھے لگی ہوئی ہیں کاسٹلی مشین جی ہیں ٹیٹرا پیک جو ہوتی ہیں. یہ ٹیٹرا پیک کی ایبلٹی ایون کارٹنز تک جو ہے نا یہ دیکھیے ذرا. بٹ اس میں جو سب سے بڑی بات جیسے سر نے میم نے بتایا کہ اس میں جو رانگ ڈریس ہے نا، کل کو خدا نخواستہ پنجاب میں کہیں بھی یہ جا کے کسی بچے کو فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے کیسے ٹریس ہوگا؟
تو یہ ہم تو ہری پور جائیں گے، یا ہم تو ہری پور جائیں گے تو وہاں تو ہمیں یہ ملے گا ہی نہیں، وہ کلیم ہی نہیں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی بیج نمبر، ڈیٹ، ٹائم کوڈ چیزیں نہیں ہیں. تو جب یہ چیزیں ادھر بن رہی ہوں گی تو ان کا فرسٹ پریورٹی تھی کہ اس انفراسٹرکچر پہ کچھ 6-8 مہینے سال لگا ہے، تو ان کو کنسرن ڈسٹرکٹ اتھارٹی سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، کوئی اپروول، جی وہ کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ کام ہے، اس کے لیے، کیونکہ یہ آلریڈی اگر ادھر پنجاب میں کام کر رہے تھے تو ان کو تو فوڈ اتھارٹی کے نارمز کا سارا پتا ہے کہ لائسنس کیا ہوتا ہے، پروڈکٹ رجسٹریشن کیا ہوتی ہے، باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں. کتنے عرصے سے یہ آپریشنل ہے سر؟ یہ تقریباً 4-5 مہینے ہوئے ہیں. آپریشن نہیں ہے سر، ٹرائل بیسس پہ ہو رہی ہے پروڈکشن. انہوں نے بات کی ایڈریسز کی نا سر، جیسے آپریشنل اور ٹرائل بیسس کا کیا، یعنی یہ جو اتنے سارے کارٹن ہیں سارے ٹرائلز کے لیے، ٹرائلز مشینز نہیں ڈسکارڈ نہیں کرنے سر. یہ مشینز جو ہے نا سر علیحدہ وہ چلتی ہے نا سر، ان پہ کام چلتا ہے سر. ایک سادہ سی بات ہے، یہ جو تیار جوسز پڑے ہوئے ہیں کارٹن میں، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ڈبے ہوں گے، ایسا ہی ہے. یہ کیا کرنا تھے اس کے بعد؟ ٹرائل کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد یہ کنزیوم ہونے سے نہیں؟ ٹرائلز کے بعد ہم نے انہی کے پاس جانا تھا. ان کو ابھی بھی انہوں نے 12 سیمپل اٹھائے ہیں اینڈ دی اسپاٹ سر. ان کی لیب اکوپمنٹ بہت اچھی ہے سر، وہ پوری رپورٹ دے گی سر ہمیں. اگر اس میں مائکرو کی دوسرا مرحلہ ہے نا، پہلے تو بنیادی طور پہ ایکسپائرڈ چیزیں پڑیں گی. مجھے سچی بات ہے، آپ کی بھی بزرگوار کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ڈفرینٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے حیرانی ہو رہی ہے اس بات پہ. جی ایک چیز میں آپ کی وساطت سے سب لوگوں سے جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہوں گا. جو میڈیسن کی پروڈکٹ ہوتی ہے اور جو پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر پلاٹ نمبر لکھا ہوتا ہے، اس کا ایڈریس جس جگہ پہ، تاکہ جس نے بھی ویریفائی کرنا ہے وہ اس جگہ سے جا کے اس کو ویریفائی کر سکے. یہ ایک مینڈیٹری پروسیس ہے اس کے جو ہے لائسنس کو حاصل کرنے کے لیے. اب ایک چیز جو یہاں پہ پائی جا رہی ہے اس کے اوپر رحیم یار خان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. جگہوں کے کئی جو پروڈکٹس کے اوپر ایڈریس مینشن ہی نہیں ہے. تو اچھا جی، یہ ہے پلاٹ نمبر 11 فیز 3 انڈسٹریل ایریا. یہ ہری پور والا ایڈریس ہے، ہری پور والا. اچھا جی، اس پہ ہم آ جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، اوکے فائن. اس کے اوپر ایڈریس نہیں ہے. ہاں جی یہ ہے جی شہباز پور روڈ، وہی شاہ RYK، یعنی رحیم یار خان. اس پہ رحیم یار خان لکھا ہوا ہے. تو یہ اس طرح سے کر کے جو ہے نا یہ تمام انوملیز پائی جا رہی ہیں، اور یہ اسمال لیول کی انوملیز نہیں ہے بلکہ یہ قانونی طور پہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں. کہ ایک پہ ہم اینڈنگ پہ ذرا پوچھتے ہیں آپ سے کہ قانون کے مطابق آپ اس میں کیا کیا. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اندازہ. آئیے پلیز. یہ ساری جی 1 2 3 4 5 غالباً 6 7 یہ 7 اسمبلی لائنز ہیں اور یہ سب آپریشنل تھیں. یہ ظاہر ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ اکبر. اب ذرا آپ دیکھیے یہاں رات اگین پیکنگ مٹیریل کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے. اور یہ ٹیٹرا پیک کی جو مشینیں ہیں، کچھ مزید نئی مشینیں آ کر پڑی ہوئی ہیں، اور یہاں 1 2 3 4 اگین 7 مشینز جو ہیں وہ یہاں پر کام کر رہی ہیں. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 نمبر طریقے سے جوس بنانے کا اتنا میسو پلانٹ تو شاید ہی دیکھا گیا ہو. شاید میں نے نہیں دیکھا. میری نظر سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اتنا میسو اسکیل پہ ایک 2 نمبر طریقہ. اور اگین جس میں برانڈنگ 7 ٹیٹرا پیک ہیں سر. یہ 7 ٹیٹرا پیک، اور وہ جو مشینیں نہیں پڑی ہیں وہ الگ ہیں، وہ لگا ہے، وہ لادہ سے ہیں. یہ 7 ٹیٹرا پیک ہیں. تو یہ آلموسٹ سر ایک کی کیپیسٹی کیا ہوتی ہے پر منٹ؟ ایک منٹ میں کتنی بناتی ہوگی یہ؟ 1 منٹ میں کوئی بناتی ہے کوئی سر نہیں بتا دیں، آپ بتا دیں. 400 یہ 60-70 پیکٹ. اور جب بھی اس کو جو ہم چلانا ہوتا ہے نا سر 6 سے 7 گھنٹے کا پروسیس ہے. یعنی ایک بار آن کرنا ہے. اور یہ سر ویسے سر آپ دیکھ لیں کہ اتنی انویسٹ کر کے ہم 2 نمبری کریں گے سر. میں یہی تو حیران ہو رہا ہوں سر. یہی تو میری اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہم لے کے آئے ہیں ادھر. آپ دیکھیے اور کم از کم جو ایٹ لیسٹ اس میں 80 سے 100 لیبر کا جو ہے نا وہ آئے بندے کو روزگار ملے گا سر. یہی سوچنے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پھر آپ کو کی طرح کے ڈبے بنانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ اپنے برانڈ کے ساتھ اس کی مارکیٹنگ کرتے اس کو اور زیادہ. مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چکر کیا ہے. یا مجھے سمجھائیے ذرا، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. سر یہ نائس فروٹو ہے ہمارا، اور اگر یہ اس کی ہماری کراچی جو رجسٹریشن ہے ہماری سر، ٹھیک ہے نا. جی سر گزارش یہ ہے کہ وہ جو پیکٹس ہیں وہ کی طرح کی ساری پرنٹنگ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی سر؟ وہ یہ پیکٹ کی ضرورت کیا ہے؟ میرا سادہ سا سوال ہے. چلیں ہم سر دوسرا یہی اب اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اب اچھے طریقے سے کریں گے اچھی بات ہے بس. بلکہ مجھے کہیں گے اچھے طریقے اتنے صاف ستھرے طریقے سے بنائیں گے تو میں آ کے خود اس کی برانڈنگ کروں گا. مگر بس جزاک اللہ.
جانا چاہیے؟ آئی مین دیکھیے دو چیزیں کیا ان کا یہ نقطہ کنسیڈریبل ہے کہ یہ بڑی انویسٹمنٹ ہے، اس سے جابس کریٹ ہوں گی اور وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیے سی ایم صاحبہ کا ویژن، جیسے میڈم صاحبہ بتا رہی تھی کہ پنجاب فوڈ وہ صوبہ ہے کہ جہاں پہ ہم انویسٹمنٹس کو انکریج کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار جو ہے وہ قانون کے مطابق ہو، اور اس وجہ سے جو ان کی غیر قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کو ہم ختم کریں گے. جو ایکسپائرڈ مٹیریل ہے اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکارڈ کریں گے. جو انہوں نے پروڈکٹس بنائی ہوئی ہیں ان کو بھی ہم ڈسکارڈ کریں گے. اس کے علاوہ ان کو ہم جو ہے وہ 10 لاکھ فائن کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کا یہ سارا یونٹ جو ہے نا فی الوقت سیل کر دیں گے جب تک کہ یہ قانون کے مطابق یہ تمام اپنی پروڈکٹس کو رجسٹر نہ کروا لیں، ان کے لیبلز کو اپروو نہ کرا لیں، کیونکہ یہ کم از کم 70-80 لوگوں کا روزگار یہاں سے پہ وابستہ ہے، اور انہوں نے ملینز آف روپیز کی یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیدھے راستے میں لگایا جائے ان کو، کہ یہ اگلے 1 مہینے کے اندر اپنی ساری چیزوں کو ٹھیک کر لیں، اور ان سے ہم ایفیڈیوٹ لے کے 10 لاکھ ان کو فائن کر رہے ہیں. تمام جو میٹیریل پروڈیوسڈ ہے اس کو بھی ڈسکارڈ کر رہے ہیں، اور جو ایکسپائرڈ ہے اس کو بھی ڈسکارڈ کر رہے ہیں. اور ان کو جو ہے نا میڈم کی موجودگی میں ہم ایک چانس دے رہے ہیں کہ اپنی چیزوں کو یہ جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. جو ان کا پیکنگ میٹیریل ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسکارڈ کریں گے تاکہ اس کو یہ ری یوز نہ کر سکیں. لیکن اقرار، جب ہم بہت زیادہ یہ بات کرتے ہیں کہ 70-80 لوگوں کی روزگار ہے، 150 لوگوں کی بھی روزگار ہو، تو مجھے بتائیں جو 1.5 کروڑ بچہ جوس پی رہا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ملتی ہے؟ اور کم از کم بھی یہ 70-80 لوگوں کی روزگار بچانے کے لیے میں اس صوبے کا جو ہے 1.5 کروڑ بچہ ایٹ اسٹیک نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ غفلت نہیں ہے، یہ مجرمانہ انٹینشنل ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور یہ ایک جرم ہے. اور اس کا تو میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا سکڑا جو ہے سدباب ہونا چاہیے، اور ہم وہ کریں گے. کوئی بھی جو ہمیں قانونی چارہ جوئی کرنی پڑی وہ بالکل ہوگی اس کے اوپر، اور اس کے اوپر کوئی رعایت نہیں ہوگی. اور اس کو ہم بالکل سیل بھی کریں گے، پورا مٹیریل بھی ڈسکارڈ کریں گے، ہائیسٹ فائن بھی ہوگا. اب یہ ان کو اس کی پوری انکوائری اور پوری قانونی کارروائی بھگتنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. ہاں جی بالکل، ہم ان کے اوپر FIR بھی ہوگی. FIR بھی کر رہے ہیں. اوکے بالکل ٹھیک ہے. یہ ظاہر میکسیمم کوئی بھی جو کارروائی ہو سکتی تھی. اینڈ اگین ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے. آپ سب جانتے ہیں، میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ٹیم سریام کے طور پر ہم جاننے جاتے ہیں سرکاری محکموں کی خامیاں، کرپشن اور برائیاں بے نقاب کرنے کے لیے.